بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج 12ویں لیکچر میں ہم سب شریک ہیں اور خلفائے راشدین کا عنوان چل رہا ہے، جس میں پچھلا جو محاضرہ تھا وہ خلیفہ ثالث یعنی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر تھا۔ اس کے پہلے کا جو عنوان تھا اس میں ہم لوگوں نے شروع کے 3 عناوین کور کر لیے تھے، جس میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات آ گئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کو بنا کر کے جو سلیکشن کا اہتمام کیا، اور پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جس طرح سے محنت کر کے ووٹنگ کیا، لوگوں سے ملے، خواتین تک سے ووٹنگ کیا انہوں نے، اس کے بعد سے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتخاب عمل میں آیا وہ کیا تھا اور اس کی تفصیلات پوری سامنے آئیں۔ اسی طرح سے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر آپ کے تعلق سے واضح الفاظ اور جنت کی بشارت کے الفاظ استعمال فرمائے۔ جبل احد پر بھی آپ کے لیے لفظ استعمال فرمایا جس سے پتہ چلا کہ وہ شہیدوں میں ان کا شمار ہوگا۔ پھر ایک موقع پر خطبہ دیتے ہوئے حضرت عثمان غنی سے بھی کہا کہ اللہ ایک خلعت تمہیں پہنائے گا، لوگ کتنے بھی تمہارے پیچھے پڑے آپ اس خلعت کو مت اتارنا۔ پھر ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، ایک فتنہ اٹھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، عظیم فتنہ اٹھے گا، اور حضرت عثمان غنی وہیں سے گزر رہے تھے، چونکہ شرم و حیا کے پیکر تھے، سر جھکائے ہوئے گزر رہے تھے، تو ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ شخص اس میں مظلومانہ شہید کیا جائے گا۔ یہ سب چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں تھیں، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ میری 2 بیٹیاں ہوتی یا اس کے بعد بھی بیٹیاں ہوتی، یہاں تک کہ 40 کا بھی تذکرہ ہوتا، یا کے بعد گزرتی رہتی اور میں سب کو ان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ تمام فضائل آئے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصیات تھیں، ان خصوصیات میں 2 موقع جو بڑے عظیم الشان تھے جن کا تذکرہ بھی آیا کہ ایسے موقع پر اسلام اور مسلمانوں کی انہوں نے مدد فرمایا تھا جس موقع پر لوگ پریشان تھے، خاص طور پر مدینہ منورہ کا بیر اروما یا بیر روما جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں کے نام سے مشہور ہے، اور مدینہ منورہ آج بھی اس سے سیراب ہو رہا ہے۔ اس کو آپ نے 20,000 ریال 20,000 درہم یا کہیں کسی تاریخ میں 36,000 درہم تک کا بھی تذکرہ آتا ہے، ایسے وقت میں خرید کر کے دیا، جبکہ خود ہی اتنے زیادہ وہ وسعت والے نہیں تھے، وہ بھی مکہ مکرمہ سے آئے تھے، تنگی کا زمانہ تھا۔ اور پھر جیش عسرت تنگی والے زمانے میں جو فوج کی تیاری ہوئی اس میں جس قدر آپ نے اہتمام فرمایا، تو ایسے عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کے ان کے لیے دعا فرمایا، یہاں تک کہ فرما دیا کہ ان کا اب اس کے بعد یہ کوئی نفل عبادت نہ بھی کریں تو کوئی عمل ان کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا، اور جنت کی بشارت ان کے لیے سنائی۔ یہ تمام باتیں پچھلے ہفتے ہم لوگوں کے سامنے آ چکی، اور پھر جس طرح سے یہ بات آئی کہ اس دور کی خصوصیات میں تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے ایڈمنسٹریشن میں فتوحات اسلامیہ کے ممالک کو، ملکوں کو بانٹا تھا، اور جس طرح سے ایڈمنسٹریشن کو انہوں نے منظم کیا تھا، اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت آگے بڑھایا، اور فتوحات آگے بڑھی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحری جو جنگ ہے، سمندروں کی جو جنگ ہے، اس سے ذرا خدشہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کا ہمیشہ اہتمام کرتے تھے، یہ بات بہت اہم تھی، اور اس میں آگے بات آئے گی بھی کہ اس کا فائدہ بعد میں ملا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار اور مہاجرین کے جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا تھا، ان کو وہ ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، اتنا زیادہ ان کے لیے اہتمام کرتے تھے کہ ان کو مدینے سے باہر جانا بھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ مدینے سے باہر ان کو بھیجا جائے۔ تو جب سمندری جنگ کا معاملہ آیا تو چونکہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت موجود تھی، تو اس کا بھی کیونکہ سمندر کے حالات کو معلوم کیے، تو سمندر کے حالات سے واقفیت حاصل کرنے والوں نے جب سمندر کے حالات کا تذکرہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت کے باوجود بھی لشکر کو نہیں بھیجا، جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اجازت مانگ رہے تھے کہ شام کے بعد جو ساحلی علاقے ہیں ان کو محفوظ نہیں کیا گیا تو پھر رومن امپائر بار بار لوگ حملہ کرتے رہیں گے، اور جو ممالک پہلے سے جڑے ہوئے تھے ان سے وہ بغاوت کرتے رہیں گے۔ مگر حضرت عمر نے اس کے اوپر اس خدشے سے قدم نہیں اٹھایا تھا،
मगर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त दिया और फिर कब्रस यानी सिप्रस फतह हुआ, लीबिया फतह हुआ, अलजायर के इलाके पहले और मजीद इलाके सामने आए, यानी एक तरह से इस्लामी हुकूमत मजीद महफूज हो गई। फिर एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में उसमें और वुसाअत दिया और शहरों के मामलात को और अच्छा किया। ये भी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के फजाइल में पिछले हफ्ते तफसीलात हमारे सामने आ चुकी। अब हम लोग इस उन्वान पर आएंगे, वाक़या शहादत और इस्लामी तारीख में शोरिश का आगाज, इल्ज़ामात और हक़ाइक़। यहाँ पे हम लोग एक बात सामने रखें कि किसी भी इस दौर के जो फितने हैं इनको मालूम करने के लिए एक से एक लड़ियां जब तक पिरोई नहीं जाएंगी तो वाक़यात क्लियर सामने नहीं होते। अगर इस दौर का वाक़या हमारे सामने वाज़े हो जाए और इस पर अगर मजीद हमें समझने की ज़रूरत पेश आए तो इसमें तारीख़ तबरी बड़ी मुफीद है। तारीख़ तबरी में बहुत तफसील के साथ इसका तज़किया किया गया है और अल्लामा सुयूती की जो किताब है तारीख़ुल खुलफ़ा, उसमें भी रिवायतों को जमा किया गया है और एक किताब मुरतब की गई है मुस्लिम तारीख़ के नाम से। उसमें इन एतराज़ात का जायज़ा लेकर के जिन जिन मामलात के अंदर ऐसा हुआ है कि किसी सहाबी पर संगीन इल्ज़ाम लग रहा है और उसी सहाबी के बारे में जन्नत की बशारत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है और वो सही रिवायतों के साथ हमारे सामने मौजूद है, तो इसको तज़किया किया गया है। क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों को इरशाद फरमा दिया वो बरहक हैं, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। और अगर ये इल्ज़ामात है तो उसके पीछे क्या हालात रहे होंगे, क्या मुहर्रिकात रहे होंगे, इसको भी बहुत अच्छा इसका तज़किया किया गया है। किसी को अगर पूरी तफसील के साथ तज़किये के साथ मुताला करना हो तो मुस्लिम तारीख़ के नाम से किताब है हमारे पास, सॉफ्ट कॉपी भी उसकी है PDF में, कोई अगर चाहेगा तो हम उसको, उर्दू में ही है लेकिन वो उसको हम भेज सकते हैं, उसको तफसील के साथ उसका मुताला किया जा सकता है। तो ये वाक़या शहादत, ये हम लोग पहुंचे थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के 6 साल तक। तो 6 साल तक आलम इस्लाम में हज़रत उस्मान गनी को हज़रत उमर से भी ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। लेकिन इन 6 सालों के बाद 8वां और 9वां साल था, अचानक शोरिशें जो बाहर की दब करके अंदर के फितने उठने लगे और ये फितने इतने बढ़े कि मदीने तक लोग आ गए। जैसा कि हम यहां पर आप देख रहे हैं कि दौरे उस्मानी के अव्वल 6 साल निहायत उम्दा गुजरे कि लोग आपको दौरे फारूकी से भी ज्यादा पसंद करने लगे, मगर चंद वजूहात की बिना पर, वो वजूहात आगे उसका तज़किया हम करते हैं। ममलकत इस्लामिया में फितनों का आगाज हुआ कि आखिर के 5 साल उसकी इस्लाह की नजर हो गए, उसी की इस्लाह में सर्फ हो गए, उसी की फिक्र में लग गए। बिलाखिर मुतअद्दिद मकामात से बागियों की हजारों की शक्ल में जमात तैयार हुई जिसने सारे उसूल कवायद भुलाकर दारुल खिलाफा मदीना की हुर्मत को पामाल किया और ऐसा जालिमाना किरदार अदा किया कि ता क़यामत इस्लाम शिया और सुन्नी खेमे में बट गया। ये तकसीम का आगाज असल में यहीं से हो गया था। उसकी वजूहात क्या थी आगे आता है। और ऐसा बटा कि क़यामत तक ये बाहम मुजाहिम भी हो गया। इस वक्त दुनिया में जो सबसे खतरनाक हालात हैं वो आपस के ही हैं, दूसरे मुल्कों के वो नहीं है। दूसरे मुल्कों को तज़किया करके हम लोग उसका डेटा पेश कर देते हैं, मगर सिर्फ इन्हीं शिया सुन्नी मामलात को लेकर के पूरा शाम ऐसा तबाह हुआ है कि करोड़ों लोग उसके शिकार हो चुके हैं। अगर एक रफ तज़किया किया जाए तो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लोग तो मारे जा चुके हैं। और सब कौन मरे हैं? सब मुसलमान मरे। किस वजह से? इसी मामले की वजह से। आगाज यहीं से हुआ था। 40 रोज तक सबके लिए पानी का नज़्म करने वाले का पानी बंद कर दिया गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने अपना पैसा इस्तेमाल करके बेर रोमा खरीदा था, उसका पानी 40 रोज तक बंद कर दिया गया। सबकी कुल्फत में उल्फत का साथ देने वाले की नाकाबंदी कर दी गई। फहमाइशों का असर नहीं हुआ। उसके बावजूद भी हया उल्फत के पैकर हज़रत उस्मान गनी ने कसम दे देकर जानेसारों को जंग से बाज रखा। बिलाखिर जुमा के दिन बाद नमाज असर बागियों ने इस्लाम के चहेते जानेसार नहीं बल्कि इस्लाम की उल्फत आमोजी में कुर्बानियां देने वाले के लिए शमशीर ऐसी बेनियाम की कि वो क़यामत तक बेनियाम रहेगी। बुखारी की एक रवायत से भी मफहूम निकलता है। और जो फितना और फसाद का दरवाज़ा खुला वो ता क़यामत खुलता रहेगा। वो क्या थी बगावत, वो आगे उसकी तफसीलात आ रही हैं। जो ये हिस्सा हमने लिया बिल्कुल आखिर का हिस्सा कि इसमें क्या क्या हुआ था। जो भी फितने उठ रहे थे, चीज़ें चल रही थी, सहाबा कराम के एक बड़े ग्रुप को इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि ये चीज़ हो जाएगी। 40 दिन तक नाकाबंदी रही। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए और 2 रोज़ या 3 रोज़ तक लाश बेगोरो कफन पड़ी रही।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھانے کی کوشش کیا باغیوں کو، بعض واپس ہوئے، اکثر باقی رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین ان کو پہرے داری پر متعین کر دیا کہ حضرت حسن زخمی ہو گئے، حضرت حسن زخمی ہو گئے، اور اسی زخم کے بعد باغیوں کو لگنے لگا کہ جلدی ہی یہ حاجی واپس ہونا شروع ہو جائیں گے مکے سے، تو ایسا نہ ہو کہ پھر معاملہ پلٹ جائے، اور اسی حصار بندی میں ایک رات اس میں سے چند لوگ مکان میں کود کر کے بڑا ظالمانہ کردار ادا کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تو اس میں سازشوں میں ان معاملات میں شکار ہو گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے محمد بھی۔ کیا معاملہ تھا آگے اس کا تذکرہ آتا ہے۔ وہ بھی آگے بڑھے مگر اپنے باپ کا حوالہ پا کر کے وہ شرمندہ ہو کر کے ہٹ گئے، شہادت میں وہ شریک نہیں رہے، مگر باغیوں کے دوسرے گروپ کے لوگوں نے بہت ظالمانہ کردار ادا کیا، یہاں تک کہ ایک شخص زابی تھا جس کو جلا وطن کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک سزا کے طور پر اس کا بیٹا ان کے سینے پر کود گیا کہ پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، پتھر چیزوں سے سر جیسے راڈ کہتے ہیں اس سے مارا گیا، تلوار سے وار کیا گیا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ بچانے کے لیے جب آگے آئیں ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی، خون کے چھینٹے ان کے حضرت عثمان غنی کے قرآن کے اوراق پر پڑے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا۔ جب لوگوں کو لگنے لگا کہ ایسے حالات ہوں گے تو ایک دو روز پہلے جب سب کچھ ختم ہو گیا تو حضرت عثمان غنی نے حوالہ دیا اپنے ان کارناموں کا کہ کیا تم پیاسے تھے، پانی کا انتظام ہم نے نہیں کیا، کیا میرے لیے پانی کا بھی نظم نہیں کرو گے؟ یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور غالباً وہ بھی پانی اور دانہ لے کر کے جانے کی انہوں نے کوشش کیا تو ان کے ساتھ بھی بے حرمتی کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ فاتحانہ بہادر تھے اور ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، تو وہ پانی لے کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ ان تمام حالات میں بعض صحابہ کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بہت بڑا تھا، صحابہ کرام کی 700 کی فوج کی تعداد اندر تھی حفاظت کے لیے، اور انہوں نے اجازت مانگا کہ آپ اجازت دے دیں تو ہم ان باغیوں کو بھگا کر کے دم لیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اللہ کا نام لینے والوں کا خون بہے۔ مشورہ دیا لوگوں نے کہ آپ یہاں سے مکے چلے جائیے، مکہ مکرمہ چلے جائیے، وہاں پر وفاداروں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ باغیوں کی جرأت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہاں بھی خانہ کعبہ میں وہ داخل ہو کر کے اس کی حرمت کو پامال کریں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ جو کعبے کی حرمت پامال کریں گے۔ اور آپ نے سب کو سختی کے ساتھ قسم دے دے تک کر کے منع کر دیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی، جو پیشن گوئی تھی، اس پر یقین تھا۔ اور جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے جمعے کا دن، وہ روزے سے تھے، اور آپ نے روزے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمایا، جس میں آپ نے فرمایا کہ عثمان تمہارے لیے دسترخوان تیار ہو رہا ہے، تم روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو گے، تم روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو گے۔ اور زندگی میں کبھی انہوں نے پیجامہ نہیں پہنا تھا، جس کو سروال کہتے ہیں، شلوار ہم لوگ جس کو اب کہتے ہیں، پیجامہ نہیں پہنا تھا، ایک سلوا کر کے رکھا تھا، اور اس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیجامہ منگوایا اور اس پیجامے کو پہنا اور اچھی طرح سے اس کی گرہیں باندھی، کیونکہ آپ کا بدن کا کوئی حصہ دکھتا نہیں تھا، اور اس بات کا خدشہ تھا کہ تہبند میں کہیں ایسا نہ ہو کہ حملے کے درمیان میں ان کے بدن کا کوئی حصہ دکھ جائے۔ یہ تمام اہتمام کرنے کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سورہ بقرہ پہلے پارے کے آخری صفحے پر فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر پہنچے۔ اسی وقت حملہ ہوا، اور جب آخر میں گرے تو اس وقت بھی زبان سے آخری الفاظ جو ان کے ادا ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ادا ہوئے، اور آپ شہید ہوئے۔ 2 روز تک مسجد نبوی میں جماعت نہیں ہو سکی، آپ کا جنازہ ادا نہیں کیا جا سکا۔ بعد میں بعض صحابہ کرام نے جرأت کیا اور آپ کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آپ کو چونکہ شہید تھے، آپ کو بغیر غسل دیے ہوئے جنازہ پڑھ کر کے جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اور آپ کا جو کرتا تھا، وہ کرتا حضرت ان کے اہلیہ محترمہ کی انگلیوں کے ساتھ محفوظ رکھا تھا، اور چونکہ حضرت امیر معاویہ اسی خاندان سے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات اور آگے سمجھ میں آئے گی کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم، یہاں سے ایک جو توڑ شروع ہوا، اسی نے آگے بڑھ کر کے حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عائشہ، ان کے درمیان میں ایک کلیش کرا دیا، ایک تصادم کرا دیا۔
اور یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کا معاملہ جاہلیت میں پہلے سے چلا آ رہا تھا، اسلام نے اس کو ختم کر دیا تھا، مگر اس کی جڑیں کہیں نہ کہیں جو موجود تھی، جو بعد میں فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں کے دلوں میں تھی، ان کے ذریعے سے یہ کرتا جب وہاں پہنچا امیر معاویہ میں، شام میں حضرت امیر معاویہ کا بڑا مقام تھا اور بڑی مانجان تھی، اور وہاں جب کرتا پہنچا تو وہاں ہنگامہ مچ گیا، اور پھر دوسرے معاملات پھر وہیں سے اٹھنے شروع ہوئے۔ تو خیر یہ تھا شہادت کے واقعے کا ایک اختصار۔ اگر اس شہادت کے واقعے کی تفصیل اگر پڑھنا ہے تو سیر الصحابہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، وہ پوری تفصیل کے ساتھ مزید پڑھی جا سکتی ہیں۔ اب آئیے ہم لوگ جس چیز کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے اور جو مقصد اور جس موضوع کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، اس کے تحت عہد عثمانی کی باغی تحریک، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کی جائے۔ ہم نے پچھلے مرتبہ بھی یہ دیکھا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات طیبہ میں، ان کی زندگی میں اسلامی فتوحات کابل تک آ گئی تھی، اور اس میں یہاں تک بھی لشکر آیا تھا، افریقہ کے اور مزید ممالک آ گئے تھے، اسکندریہ کے اور مزید ممالک کے ساحلی علاقے آ گئے تھے، اسی طرح سے ٹریپولی یعنی طرابستان تک، اور پھر یہاں تک یعنی کہہ سکتے ہیں کہ یورپ کے دروازے تک اسلامی فوجیں پہنچ گئی تھیں۔ یہ تمام چیزیں ہوئی تھیں۔ اب اس میں جہاں جن علاقوں تک اسلامی فوجیں پہنچی تھیں وہاں کے تمام انتظامات ابھی ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد پھر باغی تحریک اچانک کیسے اٹھی؟ پہلی چیز، باغی تحریکوں کا لائف سائیکل ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کسی بھی طرح کی باغی تحریک، چاہے موجودہ وقت کی جو تحریکیں ہوں اس کو بھی دیکھیں، یا ان کی صہیونیت کی تحریک کو دیکھیں جس کو بہت 250-300 سال کے بعد عروج ملا، ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو اس کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اچانک کوئی تحریک سامنے نہیں آ جاتی، تحریکیں اٹھتی ہیں کسی نہ کسی ایک نقطے کو لے کے، ایک پوائنٹ کو لے کر کے۔ اگر تحریک اٹھی اور اس وقت کی حکومت، اس کا انٹیلیجنس کا نظام، جاسوسی نظام بہت مضبوط رہا اور اس کا ساتھ دینے والے عوام بہت مضبوط رہے، تو وہ تحریک وہیں کا وہیں ختم ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے، لیکن ختم ہونے اور دبنے کے باوجود بھی اندر اندر وہ موجود رہتی ہے۔ اگر بعد کے آنے والے دور میں 3-4 خلفاء یا حکمراں اسی طرح سے مضبوط رہے تو یہ تحریکیں دبی کمزور ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہوا مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 2 طرح کی تحریکیں اٹھیں۔ ایک تو فتنہ ارتداد معنی نے زکوٰۃ کی، دونوں کو ایک طریقے کی مان لیا جائے، اور دوسرا مدعیان نبوت یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی تحریکیں۔ اور ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیکچر میں ہم نے یہ سنا تھا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بعض جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی ماننے والوں کی جو تعداد بڑھی، اس میں سے طلحہ نے جو ملاقات کیا تھا مسیلمہ کذاب سے، تو واپس آنے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا تھا، اس جملے کو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس نے یہ سینٹنس کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مسیلمہ جھوٹا ہے، مگر اپنی قوم کا جھوٹا دوسری قوم کے سچے سے زیادہ ہمیں محبوب ہے، یعنی قبائلی عصبیت، علاقائی عصبیت وہ موجود تھی، وہ باقی تھی، اس پر تربیت ابھی ہو نہیں سکی تھی۔ فتنہ ارتداد کا قلقمہ کیا گیا، وہ ختم ہوا، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ختم کیے گئے، اور بعض نے اس میں سے توبہ بھی کر لیا، لیکن ایک دم سے جڑیں صاف نہیں ہوتی، وہ جڑیں اندر اندر دبی رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا۔ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ایک تو یہ تھی کہ ایڈمنسٹریشن میں اتنا وہ مضبوط تھے کہ جاسوسی نظام بڑا مضبوط ترین رکھا تھا انہوں نے، اور جاسوسی نظام مضبوط ترین رکھنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی وہ موقر جماعت جس پر عالم اسلام کے مسلمانوں کا اتفاق تھا، ان کو اپنے آس پاس ہی وہ رکھتے تھے، اپنے اطراف میں وہ رکھتے تھے۔ تیسرا کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی اس کامیابی کا یہ تھا کہ سب کو کام میں لگا دیا، انہوں نے سب سے کام لینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے واقعات اور ان کی تاریخ پڑھنے میں آتا ہے کہ کوئی نوجوان اگر جوانی کے عالم میں مسجد میں ذکر و اذکار میں مصروف ہو کر کے اگر وہ کمزور اور سر جھکا کے چلتا تو درے مارتے تھے کہ تمہارا یہ مقام نہیں ہے، اس کام میں لگا دیتے تھے۔ اب جب سب کچھ کام میں لگ گیا، سارے لوگ کام میں لگ گئے، اور جو کچھ بھی بچا جاسوسی کا نظام اتنا اچھا تھا کہ اس کی صفائی کر دیتے تھے، تو یہ موقع اس زمانے میں تحریک کو ابھرنے کا نہیں ملا۔ اکثریت نے توبہ کر لیا اور سچے دل کے ساتھ انہوں نے خدمت کی۔ طلحہ جس نے بعد میں ارتداد سے توبہ کیا، ایمان لایا، اس نے بہت اسلام کی خدمت کیا اس نے،
تو اس طرح سے بہت سارا کام، اور ایک کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، وہ حضرت ابوبکر نے بھی کیا، اسی کو جاری کیا، کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو ان کو مسجد نبوی میں ایسے قیدیوں کو، ایسے باغیوں کو لا کر کے وہاں رکھا جاتا تھا، تربیت میں ان کی تربیت کی جاتی تھی، صحابہ کرام کی زیر تربیت ان کو رکھا جاتا تھا اور تربیت ان کی ہو جاتی تھی، تو یہ بھی بڑے مفید ثابت ہو جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ تحریکیں اس طرح کی اٹھ نہیں سکیں، حالانکہ اسلام بہت دور دور تک چلا گیا، اور خصوصیت سے جو پرشین امپائر کا مجوسیت کا جو خاتمہ ہوا، اس مجوسیت کے خاتمے میں بھی بڑا ہاتھ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ کہ جن علاقوں کی فتوحات ہوتی تھی وہ مفتوحہ علاقے فوج کو جاگیر میں دینے کے بجائے انہی لوگوں کو دے دیا کرتے تھے۔ تو جو وہاں کے قائدین تھے، جو زمیندار، جو نواب لیول کے جو قائدین ہوتے ہیں، وہ اپنے بادشاہوں سے ترست تھے اور پریشان تھے، اور مسلمانوں کے زیر تحت وہ زیادہ پرسکون تھے، تو انہوں نے ان معاملات کو وہاں کے سنبھال لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے یہ باغی تحریکیں جو اندر اندر دبی ہوئی تھیں وہ اٹھا نہیں سکی سر اور ابھر نہیں سکی۔ اچھا، باغی دور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی میں جو یہ باغی تحریک تھی، جیسے مانعین زکوٰۃ کا، ارتداد کا معاملہ، یا مدعیان نبوت کا، تو ان کو تو قلع قمع کر دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا، اندر دب گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باغی تحریک سر نہیں اٹھا سکی، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ تحریکیں موجود نہیں تھی۔ اسی وجہ سے پچھلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیکچر میں بھی یہ بات آئی تھی کہ ابو لولو، جس کا نام فیروز تھا، ابو لولو فیروز کے نام سے وہ مشہور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کیا تھا، تو اس میں دونوں طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا معاملہ ایک دن دو دن پرانا تھا، اس کا ذاتی معاملہ تھا اور اس نے ذاتی انتقام لے لیا۔ دوسرا رخ جو پایا جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک سازش کا نتیجہ تھا، جس میں تفصیلات میں آپ کو مل بھی جائے گا کہ بابا شجاع الدین کے نام سے ایران کے اندر ابو لولو فیروز کا وہاں پر باقاعدہ ایک مقبرہ بھی ہے اور نیٹ پر اس کی تصویریں بھی موجود ہیں، لیکن چونکہ کسی بڑے مورخ اور بڑے موقر تاریخ دان نے اس کا کوئی دعویٰ نہیں کیا، اس لیے اس کو بہت زیادہ رسوخ کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایران میں موجود ہے، اس تاریخ کے ساتھ ہی موجود ہے۔ تو جو لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ کسی سازش کا نتیجہ تھا، تو وہ اس کو جوڑتے ہیں اس وقت جو ہرمزان نام کا جو شخص تھا، جس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور مدینہ منورہ میں وہ متمکن تھا اور اس کو موقر لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا، اور ایران کی طرف مہم جوئی میں اس سے مشورے بھی لیے جاتے تھے، اس سے فیروز کی ملاقاتیں لوگوں نے دیکھی اور اس کے دامن سے یا اس کے کپڑوں سے خنجر گرتا ہوا بھی دیکھا، اور اسی خنجر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کیا تھا۔ اس سے جوڑ بٹھاتے ہوئے کہ جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو عبید اللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے صاحبزادے تھے، انہوں نے جوش انتقام میں آ کر کے ہرمزان کو اور ابو لولو یعنی فیروز کی بیٹی کو قتل کر دیا تھا، جس کا بعد میں مقدمہ بھی حضرت عثمان کے زمانے میں پیش ہوا تھا، اور اس مقدمے کو اٹھانے اور آگے بڑھ کر کے جن لوگوں نے پیش کیا تھا ان کا بھی بغاوت میں ساتھ تھا۔ ان تمام کڑیوں کو جب جوڑتے ہیں لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ دور فاروقی میں بھی یہ تحریک اندر موجود تھی کہ مجوسی جو ہمیشہ حاکم کی طریقے سے رہتے تھے، عربوں کو محکوم رکھتے تھے، خاص طور پر جو سرحدی علاقے ہیں، ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ عرب ان کے اوپر حکومت کریں، تو ان کی سازشیں اندر اندر موجود تھیں اور ان سازشوں نے بھی بہت کردار ادا کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جدید آبادی کی دشواریاں باغی تحریک کے مراکز کے تناظر میں، تو حضرت عمر، حضرت ابو بکر کے زمانے میں تحریکیں اتنا سر نہیں اٹھا سکیں، جن کی وجوہات ابھی آپ کے سامنے آئی۔ پھر کیسے تحریکیں یعنی باغی تحریکیں اٹھیں اور اس میں جدید آبادی کا کیا کردار ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری دور میں جو شہر بسائے، جس میں 3 مشہور شہر تھے، کوفہ، بصرہ اور فسطاط، جو کہ قاہرہ کے علاقے تک پھیلا ہوا تھا، جو موجودہ قاہرہ ہے۔ وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب جو تھے وہ بادیہ نشین یعنی کھلے رہنے کے عادی تھے۔ اب جب فتوحات ہو کر کے دور دور تک یہ پہنچ گئے تو شہروں کی آبادی میں رہنا ایک تو پسند بھی نہیں کرتے تھے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکے کی آبادی شہری آبادی تھی، وہاں بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کی فریش ایئر اور وہاں کی صاف زبان سے وہ واقف ہو، جیسے رضائی دائیوں کا معاملہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنو سعد بھیجے گئے تھے، تو عربوں کا یہ مزاج تھا۔
اب آبادیاں بڑھنے لگیں اور پھر فتوحات بھی بڑھنے لگیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی اس دشواری کو دور کرنے کی خاطر یہ شہر بسائے تاکہ ان مقامات پر آبادی کا بھی بیلنس رہے اور فوج بھی اطمینان کے ساتھ رہے۔ جہاں جہاں فوج رکھی جاتی ہے تو آس پاس دوسرے لوگ بھی آباد ہو جاتے ہیں۔ کینٹونمنٹ کا علاقہ دیکھیے تو اس سے لگے بہت سارے علاقے آباد ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آبادیاں یہاں کی بہت بڑھ گئی۔ جو پرانے علاقے ہوتے ہیں ان پرانے علاقوں میں خاندانی لوگ بستے ہیں۔ یہ نقطہ بھی بہت غور کرنے کا ہے۔ پرانے علاقوں میں خاندانی لوگ بستے ہیں اور ایک خاندان کا فرد دوسرے کو جانتا ہے، مگر نئے علاقے جب ہوتے ہیں تو وہاں پر آبادی مکس ہو جاتی ہے، جگہ جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ضروریات زندگی جب بڑھتی ہے تو ایک دوسرے سے واقفیت میں کئی جنریشن گزر جاتی ہے۔ جو باغی تحریک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابھری، اس کا سب سے بڑا مرکز یہی تین تھا۔ مصر کا یہ علاقہ جو فسطاط سے متعلق تھا، کوفہ اور بصرہ، یہیں پر سب سے زیادہ تحریک یہ ابھری۔ حالانکہ شام کا بھی ایک بڑا علاقہ تھا جو سرحد پر تھا، یہ بھی سرحد کا علاقہ، یہ بھی سرحد کا علاقہ۔ یہاں پر سرحدوں سے مدد ملی مگر یہاں سے مدد نہیں ملی۔ یہاں وجہ اس لیے کہ ایک تو پرانا علاقہ، دوسری وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے، جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین کیا، تو تا حیات ان کی زندگی میں وہ گورنر رہے۔ اور حضرت عمر کو جانتے ہیں ہم لوگ کہ کسی سے اتنی جلدی مطمئن نہیں ہوتے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ سے مطمئن رہے اور آخری وقت تک حضرت امیر معاویہ گورنر وہاں کے رہے، کیونکہ امیر معاویہ کا بھی جو جاسوسی نظام تھا بڑا مضبوط تھا۔ دوسرا یہ کہ اس جگہ پر جو عیسائی تھے، یعقوبی اور نستوری فرقہ کے تھے، اس جگہ پر عیسائی رومن امپائر کے زیر تحت جو تھے کیتھولک، رومن امپائر کیتھولک لوگ تھے، ان کے زیر تحت یعقوبی اور نستوری فرقے کو بڑے مظالم کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر جب اسلام وہاں پہنچا تو مراعات جو دی گئی تو وہ بڑے مطمئن تھے کہ ہم انہی کے تحت مطمئن ہیں۔ تو ان لوگوں نے باغیوں کی مدد کچھ نہیں کی اور ساتھ نہیں دیا، یہ علاقہ محفوظ رہا۔ اور یہ جو نئے علاقے بسائے گئے تھے جہاں پہ مکس آبادی تھی، وہاں پر یہ باغی تحریک اندر پھلتی پھولتی رہی اور دوسروں سے اس کی واقفیت ہو نہیں سکی، اور ایک تین بڑے مراکز محفوظ ان کو مل گئے، جس کی وجہ سے یہ باغی تحریک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابھری۔ اور ابھرنے میں بھی ان کو اس تحریک کو 6-7 سال لگ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اب عناصر کیا تھے تحریک جو ابھری، تو اس کے جو ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں، جو اس کے پلرز کہے جائیں، وہ کیا تھے؟ ماہرین نے اس کو 8-10 قسموں میں بانٹا ہے، جس میں اہم یہ ہیں کہ پہلا عنصر جو بغاوت کے اٹھنے کا پہلا عنصر تو انارکسٹ کا تھا، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خلافت راشدہ سے مطمئن نہیں تھے، ان کے طریقے سے، ان کے طرز سے، اور نہ کسی کے مطیع ہونا چاہتے تھے، تو کسی کے بھی مطیع نہیں ہوتے ہیں۔ ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ جو برسر اقتدار ہے، جو پاور میں ہے، اس کا اختلاف کرو، اس کے بارے میں فضا ہموار کرو۔ یہ تعداد وہاں بھی موجود تھی، اور ہم جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ عالم اسلام بہت بڑے دائرے تک پھیل چکا تھا، اور سب کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر جانے، ٹریڈ اینڈ بزنس کرنے اور ملنے ملانے کی اجازت تھی۔ تو ایسی تعداد ایک دوسرے کو پہچاننا آسان مشکل نہیں ہوتا ہے، یہ تعداد ایک جگہ جمع ہو گئی تھی، ان کا ایک کمیونیکیشن تھا، اور یہ لوگ خلافت راشدہ سے مطمئن نہیں تھے۔ ان میں سے اکثر ایسے تھے جو مسلم افواج کے ساتھ جاتے اور وہیں رک جاتے، اور غیر مسلم علاقوں میں لوٹ مار کرتے، وہاں رک جاتے اور غیر مسلم علاقوں میں لوٹ مار کرتے تھے۔ اسلام لا چکے تھے مگر یہ عادت ان کی گئی نہیں تھی اور تربیت بھی نہیں ہو سکی تھی۔ ان میں سے بصرہ کے باغیوں کا سربراہ حکیم ابن جبلہ بھی ممتاز تھا، یہ بہت ایسا کام کیا کرتا تھا، اور چونکہ لوٹ مار ممنوع بھی تھا اور مسلم افواج اس کا پیچھا کرتی، طرح طرح سے بچتا، اس کے لوگ بچتے، طرح طرح کے بہانے کرتے، اور یہ کس نام سے کیا کرتے تھے؟ مسلم فوج کے نام سے۔ گئے ہیں مسلمانوں کی فوج کے ساتھ، مسلمانوں کی فوج وہاں پر سب کو عام معافی دے کر کے آ رہی ہے، وہاں سب کی عزتیں محفوظ کر کے آ رہی ہے، فوج چلی گئی، ایک ٹکڑا بچا ہوا ہے، اسی نام سے انہوں نے جا کے ظلم کیا، لڑکیاں اٹھایا، تو ایک تو بغاوت وہاں سے جنم لی کہ انہوں نے ایسا ظلم کیا، دوسرے ان کی حرکتوں کی وجہ سے خلافت راشدہ بدنام ہوتی تھی۔ اس میں سے حکیم ابن جبلہ بہت ممتاز تھا، ان کو سعید ابن عاص گورنر کوفہ نے جلا وطن بھی کیا تھا۔ تو پہلا عنصر یہ تھا۔ دوسرا عنصر لالچ میں باغیوں کے ساتھ شامل ہونے والوں کا تھا، کیونکہ اس دور میں اسلامی حکومت لیبیا تک، پھر افغانستان تک بھی پھیلی ہوئی تھی اور کروڑوں کی آمدنی ہو رہی تھی۔ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم لوگ جاتے ہیں اور جس طرح سے حملہ کرتے ہیں اور فتح حاصل کرتے ہیں تو ہمیں چھوٹ ہونی چاہیے، جیسے اسلام کے پہلے تھا
کہ جہاں جا رہے ہو جو قبضہ کر رہے ہو چھوٹ لو، چھوٹ ہے تمہیں جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو، مگر اس کی اجازت نہیں تھی. ان کو مال غنیمت میں سے صرف جو ان کا حق تھا وہ تقسیم کیا جاتا تھا، مگر ان کو یہ تھا کہ باقیوں کو منمانی کنٹرول چاہیے تھا، اور منمانی کنٹرول مل نہیں رہا تھا خلافت راشدہ میں. کوفہ کے زیادہ تر باغی اسی فکر سے متعلق تھے، کیونکہ کوفہ میں جو لوگ بسے تھے وہ فوجیوں کی اولادیں ہی تھے جنہوں نے جانیں دی تھی، قربانیاں دی تھی، تو ان کو لگتا تھا کہ یہ چیزیں ہمیں زیادہ ملنی چاہیے، مدینہ سینٹر نہیں جانا چاہیے اس کو. مالک ابن اشتر جو باغیوں کا سرغنہ بنا وہ اسی گروہ سے تھا. تیسرا عنصر تھا ان متقیوں کا تھا جو ایک قسم کے مذہبی تکبر کا شکار، ہولیر دین داؤ، اس کا شکار ہو گئے تھے. اور اس طرح سے تھے کہ جس وقت تبوک کا موقع تھا، اور اس وقت یہ بات آئی بھی تھی کہ تبوک کے موقع پر مدینے کے انصار میں سے بعض لوگوں کو یہ شکایت ہو گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اب ہمیں کم ذرا دینا شروع کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے نو مسلموں کو تالیف قلب کی خاطر پر ایک موقع پر مال غنیمت کا حصہ زیادہ دے دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے بعد جو خطبہ دیا اور صحابہ کرام انصار نے جس طرح سے اس کا استقبال کیا، اور حضور نے جب اعلان کیا کہ میں تمہارے درمیان تا قیامت رہوں گا، تو اہل مدینہ نے اس بات کو قبول کر لیا، اس کے بعد کبھی شکایت نہیں کیا. تو اسی میں سے ایک ٹھگنے قد کا لمبی لمبی داڑھی وہ اٹھا اور اس نے حضور سے کہا کہ تم نے ناانصافی کی، حضور سے کہا کہ تم نے ناانصافی کی. تو حضور نے کہا تھا کہ یہ ایسے متشدد لوگ آنے والے دنوں کے اندر بہت بڑی مشکل کا باعث ہوں گے. یہ وہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی سب سے بڑے عبادت گزار ہیں، اور واقعی عبادت گزار سب سے بڑھ کر کے عبادت گزار تھے، لیکن اپنے سوا سب کو گمراہ اور کافر سمجھتے تھے. اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو السابقون الاولون کا مطلب یہ ہے کہ بدر میں شریک بدری صحابہ کرام خلفائے راشدین یہ سب کے سب حضور کے وصال کے بعد یہ گمراہ ہو گئے ہیں، ان کو بھی شامل کر لیا تھا. یہ لوگ بھی بغاوت کو پھیلانے میں بہت ان کا ہاتھ رہا، لیکن بعد میں باغی گروہ سے یہ لوگ الگ ہو گئے اور خوارج کے نام سے یہ مشہور ہوئے. یہ لوگ خوارج کا جو فرقہ تھا اسی معاملے کے اندر تھا کہ گناہ کسی نے کر لیا تو مخلد فی النار ہو گیا وغیرہ وغیرہ. ان کے خیالات تھے، جب آگے تذکرہ آئے گا جہاں پر ان کا گروہ عروج میں آیا تو ان کے خیالات اور ان کے عقائد بھی سامنے انشاءاللہ آئیں گے. تو تیسرا عنصر ان متقیوں کا تھا جو ناعاقبت اندیش تھے، سمجھتے تھے کہ ہم نے تسبیح پڑھ لیا، ہم نے لاکھ تسبیح پڑھ لی اور دعا کر لیا، سب کچھ وہی ہے، دشمن حملہ آور ہو رہا ہے تو بس مسجد میں داخل ہو جاؤ اور تسبیح پڑھتے رہو اور آگے بڑھ کر کے دفاع نہ کرو. یہی سوچ کہ بس ہماری اتنی ہی دین ہے اور یہی اصل دین ہے، اور دوسروں پر تان و تشنیع کا معاملہ، ان کی وجہ سے بھی بغاوت کو تحریک ملی. چوتھا عنصر یہودیوں کا تھا جن کو ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت ہی آزادی دی گئی. ہم سب جانتے ہیں کہ مدینہ حضور آئے اور پہلے دن سے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور جب مکہ فتح ہوا اور عروج میں اسلام آیا تو ان کو بھی بڑی آزادی دی گئی، مگر انہوں نے جگہ جگہ دھوکہ دیا. جنگ خندق میں دھوکہ دیا، اس کے بعد پھر ان کو باہر نکالا گیا، خیبر کا قلعہ مضبوط بنا کر کے سازشوں کا قلعہ بنا لیا. پھر وہاں سے جب ان کو بھگایا گیا کچھ بھی نہیں رہا، جب یہ کمزور ہو گئے تو ان کو بھی آزادی دے دی گئی، اور آزادی کے ساتھ یہ اطراف میں رہتے تھے. لیکن اندر اندر بعض نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن بعض نے اندر اندر اسلام ظاہری طور پر قبول کر کے مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کرنے کا کام کیا. اس میں سے عبداللہ ابن سبا کا بڑا کردار تھا. اگلے لیکچر میں عبداللہ ابن سبا کے بارے میں کافی تفصیلی بات کرنی پڑے گی، کیونکہ تاریخ میں اس کو بہت پیش بھی کیا گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے اسلام اصل میں دیکھا جائے جس کا بڑا ہاتھ رہا ہے اسلام کے دو حصے کرنے میں. انشاءاللہ اس کی تفصیلات اگلے آئیں گی. پانچواں عنصر تھا ان نوجوانوں کا جو حکومت میں خاطر خواہ عہدہ نہ ملنے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی سے ناراض تھے. ان میں سے دو لوگوں کا نام بہت آتا ہے. ایک تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جو حضرت ابوبکر کے آخری ایام میں جن کی ولادت ہوئی تھی اور جن کی تربیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، کیونکہ حضرت ابوبکر کی اہلیہ کی شادی بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی تھی، تو ایک طرح سے ان کے وہ سوتیلے بیٹے بھی تھے. حضرت علی کے گھر میں پرورش ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح سے ہر معاملے میں علی سے مشورہ کیا جاتا ہے، حضرت ابوبکر مشورہ کرتے تھے، حضرت عمر ساتھ ساتھ رکھتے تھے، اور حضرت علی کو جو مقام حاصل تھا اس کی وجہ سے ان کو ایک طرح سے فخر ہو گیا کہ ہمیں بھی ایک مقام ملنا چاہیے، حالانکہ ابھی اس کے اہل نہیں تھے. اور دوسرے تھے محمد ابن ابی حذیفہ. ہم سب جانتے ہیں کہ حذیفۃ الیمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت مانتے تھے اور ان کا بڑا مقام تھا. ان کے بیٹے محمد، ان کی بھی پرورش خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مدینے میں یتیموں کی پرورش میں صحابہ کرام میں جو ممتاز تھے حضرت عثمان تھے.
اس لیے کہ ان کے پاس دولت تھی اور اپنی تمام دولت انہی کاموں پر صرف کرتے تھے. تو حضرت محمد ابن ابی حذیفہ ان کی بھی پرورش حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کی تھی. حضرت عثمان کی زیر سرپرستی رہنے کی وجہ سے ان کو بھی فخر ہو گیا تھا کہ ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے, بڑا ملنا چاہیے. جب یہ دونوں جوان ہوئے تو انہوں نے بھی عہدے کی خواہش کی, لیکن اہل نہ ہونے کے سبب یہ عہدہ نہیں ملا اور حضرت عثمان نے انہیں مصر بھیج دیا تاکہ گورنر کے ساتھ رہ کر تجربہ حاصل کرے. جب تجربہ مل جائے گا تو آئندہ یہ نوجوان یہی آ کر کے قیادت سنبھالنے والے ہیں. اس خیال سے حضرت عثمان نے ان کو بھیجا, مگر ان کو لگا کہ ہمیں نیگلیکٹ کیا گیا ہے, ہمیں نکارا گیا ہے. انہوں نے بھی سرکشی اختیار کی اور باغی تحریک کا حصہ بن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقربا پروری کا سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ آگے آ رہا ہے تذکرہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام تھا اس میں ایک سب سے بڑا الزام تھا کہ یہ اپنے خاندان والوں کو خوب نوازتے ہیں. اس کی کیا حقیقت تھی آگے اس کا تذکرہ آتا ہے. تو یہ پروپیگنڈا یہ گھر کے بچوں نے کیا کہ ہمیں دیا نہیں, ہم لوگ اس خاندان کے نہیں تھے, ہمارا خاندان ہاشمی تھا تو ہم فلاں خاندان کے تھے تو ہمیں نہیں دیا, ہمارے بجائے ان کو بھیج دیا. یہ پروپیگنڈا ہوا اور چونکہ ہر شخص صحابی کے درجے پر نہیں تھا, ہر شخص مصر اور دور دراز کے علاقے سے آ کے حضرت عثمان غنی کو نہیں دیکھ رہا تھا. اس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ عثمان غنی اپنی دولت کیسا لٹاتے ہیں. جب کچھ نہیں تھا تو لٹا دیا, اب تو ان کا کاروبار اور بزنس بڑھ گیا تو کہاں سے وہ لٹا رہے ہیں, اس کو نہیں دیکھا. اور ان تمام چیزوں کے اندر ایک بڑا عنصر یہ بھی شامل ہو گیا کہ ہاں دیکھو گھر میں دوسرے خاندان کے بچے تھے, ان کو نہ دے کر کے اپنے خاندان والوں کو دے رہے ہیں, تو بغاوت کو اور شہ مل گئی. چھٹا عنصر ان لوگوں کا تھا جن کے قریبی رشتہ داروں کو حکومت کی جانب سے جرم کی پاداش میں سزا ملی تھی. باپ سزا پا گیا لیکن اس کے گھر کے لوگوں نے اس کو ایک ظالمانہ کارروائی تصور کیا, یا ان مفسد لوگوں کا گروہ تھا جنہیں جلا وطن کر دیا گیا تھا, باہر بھگا دیا گیا تھا تاکہ ان کے فساد سے شہر کے لوگ محفوظ رہیں. ان لوگوں میں سے کعب ابن ذی الحبکہ, مالک ابن عبداللہ, زابی ابن حارث مشہور ہیں. اسی زابی کا بیٹا عمیر شہادت میں پیش تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کود گیا تھا کہ پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی. یہ عنصر بھی اس نے بھی بڑا کام کیا, بلکہ آگے بہت زیادہ متحرک یہی تھا. ساتواں عنصر ملحدوں یعنی ایتھیسٹکس کا تھا جو مذہب اور مذہبی اخلاقیات کے دشمن ہوتے ہیں, اور اسی طرح وہ سادہ لوگ بھی تھے جو پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے تھے. پروپیگنڈے کا بڑا اثر ہوتا ہے. اب یہ تمام چیزوں کو بار بار گھما کر پیش کیا جاتا تھا, اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ باغی تحریک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال, پھر یہ 6 سال, 16-17 سال, تو کتنا زیادہ انہوں نے جڑیں جمائی ہوں گی اور کس طرح سے منصوبہ اور پلان تیار کیا ہوگا. اس کا اثر یہ تھا کہ سادہ لوگ بھی شامل ہو گئے تھے یہ لوگ, لیکن یہ مدینے جب آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا تو یہ واپس ہو گئے تھے. انہوں نے بعد میں حصہ نہیں لیا مگر ساتھ تھے. آٹھواں عنصر غیر حجازی قبائل کے لوگ تھے جنہیں قبائلی تعصب تھا کہ حکومت میں ہم مہاجرین اور انصار کے مطیع کیوں رہیں. یہ حسد اور تعصب تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اصل میں یہاں پر جس چیز نے کام کیا ہے وہ حسد ہے کہ ہم انصار مہاجرین کے مطیع کیوں رہیں, ہمارا اپنا قبیلہ ہے, ہم اپنے طرز پر رہیں گے. اور یہ وہ قبائل تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا اور ان کی تربیت ہو نہیں سکی تھی. تو ان پلرز کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ بدلتے ہوئے سماجی حالات میں صحابہ کرام کا پھر کیا کردار تھا. گرچہ ایک بڑی تعداد نہیں تھی, یعنی وہ بڑی تعداد جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کا دور دیکھا تھا, مدینے کے دور میں بھی کم از کم 10 سال وہ لوگ شامل تھے. ایک بڑی تعداد باقی نہیں رہ گئی تھی. مسائلمہ سے جنگ یمامہ کی جو جنگ ہوئی اس میں سے بھی 700 سے لے کر کے 7000 تک کی شہادت ہو چکی تھی. بعد میں اور بھی شہادتیں ہو چکی تھی. پھر بھی صحابہ کرام کا ایک طبقہ موجود تھا. تو ان کا کیا کردار تھا؟ پہلی بات کی نئی نسل کی اسلامی تربیت کی ذمہ داری. ہم سب یہ جانتے ہیں اور ہم نے یہ تاریخ میں پڑھا بھی ہوگا, سیرت میں یہ واقعات مذکور ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے وقت میں جب یہ ارشاد فرمایا کہ جو سنو لوگوں, جو تم میں سے حاضر ہیں میری بات کو جو لوگ نہیں ہیں ان تک پہنچا دو, تو سیرت نگار اور مورخین لکھتے ہیں کہ جس صحابی کا جدھر رخ تھا ادھر وہ نکل گئے اور تاحیات اپنی زندگی اسی تعلیم و تربیت میں صرف کر دی. تو ایک بڑا طبقہ تو ادھر نکل گیا. دوسرا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت اہم انتظام کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کر کے کہ عالم اسلام پھیلتا جائے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائے ہوئے لوگوں کو مدینے میں موجود رہنا چاہیے
تاکہ یہ باہر جا کر کے دوسروں کے اثرات نہ لیں. اگر یہ نہیں لیں گے تو باہر جا کر کے ان کی اولاد دوسروں کے اثرات کو قبول کریں گی. اس لیے آپ نے انصار اور مہاجرین کو باہر کے شہروں میں بسنے سے منع کر دیا تھا. یہ آرڈیننس جاری کیا تھا کہ جو بھی انصار اور مہاجرین سے متعلق ہیں ان کو باہر ان کو بسنے کی اجازت نہیں ہے, نئے نئے شہروں کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے, وہ مدینے میں موجود رہیں, وہ مدینے میں موجود رہیں. اس لیے کہ تعلیم و تربیت کی خاطر. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عالم اسلام اور پھیل گیا, اور خاص طور پر جب یہ قرآن مجید کا نسخہ ایک جگہ کیا گیا اور عثمانی خیرات پر جمع کیا گیا, حضرت حذیفۃ الیمان ہی آئے تھے جنہوں نے شکایت کیا تھا, جس کا تذکرہ پچھلے لیکچر میں آیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسخے بھیجے تھے, تو ساتھ ساتھ یہی حضرات بچے تھے جن کو دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کی خاطر لگا دیا تھا, اور یہ ان کاموں کی طرف لگ گئے تھے. مدینہ منورہ تقریباً ان لوگوں سے خالی ہو چکا تھا, چند موقر لوگوں کو چھوڑ کر کے سارے لوگ اطراف میں جا کے بس کر کے وہاں پر اپنے اپنے ادارے چلا رہے تھے. اور اس کام کی وجہ سے اسلامی تاریخ اور اسلامی شاعر اور قرآن اور حدیث کے علوم محفوظ رہے. باغیوں کی بغاوت کے سبب اس پر کوئی اثر نہیں پڑا, بعد کے دور تک کوئی اثر نہیں پڑا, یہاں تک کہ ائمہ حدیث کا زمانہ آ گیا, انہوں نے احادیث کو سلسلہ روات کے ساتھ مضبوط کر دیا اور مرتب کر دیا. تو صحابہ کرام کی جو نئی نسل کی تربیت کی جو ذمہ داری تھی اس کی طرف یہ لوگ نکل گئے. یہاں تک کہ آگے جب تذکرہ آئے گا تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جب تذکرہ آئے گا تو بھی بات سامنے آئے گی کہ صحابہ کرام میں سے بعض حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عباس, اس طرح کے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں گئے. منع بھی کیا ان لوگوں نے, اس لیے کہ یہ لوگ تعلیم و تربیت کی طرف لگ گئے تھے, ان کو اور کسی چیز سے رغبت نہیں رہ گئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش اور انصار کے لیے یہ نظام بنایا تھا کہ آپ مدینے سے باہر جا کے نہیں بچ سکتے ہیں, تاکہ آپ کی جو اوریجنلٹی ہے آپ کی اولاد میں مدینے کے ماحول سے منتقل ہو, وہ باہر کے اثرات سے بچے رہیں. اسی لیے دیکھیں گے کہ جتنے بعد کے لوگ ہیں, چاہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہو, عبداللہ ابن عمر ہو, عبداللہ ابن عباس ہو, اور اس طرح کے بہت سارے صحابہ کرام جن سے آگے کی نسل چلی یعنی تعلیم و تربیت کی, یہ مدینے میں ہی لوگ رہے. یہ لوگ دور عثمانی میں کبار صحابہ کی کمی اور تعلیمی ضروریات. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک تو کبار صحابہ کی کمی, دوسرے جو لوگ بچے تھے تعلیم و تربیت کی خاطر ان حضرات کو بھیجنا لازمی ہو گیا تھا. اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو پھر اسلامی تاریخ اور اسلامی تہذیب کا بڑا حصہ ادھورا ہم تک پہنچتا. آذربائیجان, آرمینیا, ان تمام علاقوں تک ان حضرات نے پہنچ کر کے دین کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا. اور یہی وجہ رہی کہ ماوراء النہر کا علاقہ سمرقند, بخارا, یہ مرکز بعد میں بنا کہ یہی صحابہ کرام اور صحابہ کرام کی اولادوں نے وہاں اپنا مرکز بنایا تھا, جس کی وجہ سے یہ علوم کا وہ مرکز بعد میں جا کر کے بنا. دولت اور عرب نوجوانوں میں تعیش پرستی کا آغاز. بدلتے ہوئے سماجی حالات میں ایک کام یہ بھی ہوا. ایک تو یہ ہوا کہ کبار صحابہ ختم ہو چکے تھے اور جو بچے ہوئے تھے تعلیم و ترغیب میں لگ کر کے دور دور نکل گئے. ایک کام اور بھی ہوا کہ جب کروڑوں کی دولت آنے لگی, وظیفے مقرر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مقرر ہو گئے تھے تعلیم و تربیت کی خاطر, فوجیوں کے لیے مقرر ہو گئے تھے. جن لوگوں کے پاس چیتھڑے پہننے کو نہیں تھے, کھانے کے لیے گوشت خشک کر لیا جاتا تو کئی مرتبہ کئی دن تک کھایا جاتا, سوکھی روٹیاں پانی میں بھگا کے کھائی جاتی, ان لوگوں کے پاس دولت آئی تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائے ہوئے لوگ تھے, ان پر اثر نہیں ہوا, آیا اور انہوں نے بھیج دیا. مگر ان کی اولادیں جو آس پاس کے شہر جو بسنے لگے, ان اولادوں تک جب یہ چیزیں پہنچنے لگی تو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ باپ چاہے خلیجی ممالک میں باتھ روم صاف کر کے پیسہ بھیج رہا ہو, مگر لڑکا ہمیشہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی بائک اور 50,000 60,000 کا موبائل لے کر اس طرح سے گھومتا ہے جیسا کہ شاہ عبداللہ کا سیکریٹری پیسہ بھیج رہا ہو. عموماً دیکھا گیا ہے یہ. تو یہ اثرات عرب نوجوانوں میں بھی آ گئے, یہ اثرات عرب نوجوانوں میں بھی آ گئے. اور عرب نوجوانوں میں اس وقت سب سے بڑا جو عیش و عشرت کا آغاز ہوا وہ ہوا کبوتر بازی. کبوتر بازی لکھنؤ کے نوابوں کو جاننے والے, حیدرآباد کے نوابوں کو جاننے والے لوگ جانتے ہوں گے کہ کبوتر بازی نے کیا کیا نہیں کروایا ہے. کبوتر بازی کا آغاز ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قانون بنانا پڑ گیا اس معاملے میں, ایک باقاعدہ ایک محکمہ بنانا پڑ گیا. اب ان نوجوانوں میں اس سے اور کسی چیز کا مطلب نہیں تھا. اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے تھے. ان کو مطلب نہیں تھا کہ مدینے میں کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے, بس ان کو پیسہ ملنا چاہیے. کبوتر بازی اور گھڑ سواری جیسا آج ریسنگ والا معاملہ ہوتا ہے نا,
ऊँटों की सवारी, घोड़सवारी, इनसे बड़ी रगबत हो गई। नौजवान तालीमी मामलात जो उन इलाकों के थे, आप देखेंगे, हम गौर करेंगे आगे की, जब तारीख आगे बढ़ेगी तो हम गौर करेंगे कि जिन लोगों ने बढ़ करके बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं तालीम के मैदान में भी, आपको मक्का और मदीना उसके अतराफ के लोग नहीं दिखेंगे। सरहदी इलाकों के लोग अक्सर दिखेंगे, दो चार के अलावा अक्सर आपको वहीं दिखेंगे। उस जमाने में भी यही हुआ कि इसमें मुब्तला हो गए, इनको इन चीजों से रगबत नहीं, मदीने की हुर्मत से भी रगबत नहीं, इनको मालो दौलत से रगबत थी कि जिधर से आए जहां से आए। जब नौजवान नस्ल ही कमजोर पड़ गई तो जो बगावत के साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनको उरूज हासिल करने में और ज्यादा फायदा हुआ। अब जो कुछ फितना उठा, इस फितने में जो फितना परदाज थे, फितना परवर भी थे, फितना परदाज भी थे, इसके सरगना यही लोग थे जिनका तस्करा अभी आया। इसमें मालिक इब्न उस्तुर का भी नाम आता है। ये लोग आगे आ गए थे, इब्न जिलहबका, सासा, उमैर बिन जाबी, अब्दुल्ला इब्न सबा, मोहम्मद इब्न अबी बकर और मरवान इब्न हकम का मशकूक किरदार, इसको भी सामने रखना पड़ेगा। ये जो लोग थे उसके बारे में एक छोटा सा कोटेशन है, वो आपको पढ़ करके हम सुनाते हैं कि ये जो हजरात थे इनका मरकज जैसा बताया गया कि कूफा था, और कूफा में सईद इब्न आस रजी अल्लाह ताला अन्हुमा गवर्नर थे। सईद इब्न आस असल में यतीम थे और हजरत उस्मान ने ही इनकी परवरिश की थी। सईद इब्न आस यतीम थे, हजरत उस्मान ने ही उनकी परवरिश की थी, मगर ये इतने काबिल थे कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने आखिरी दौर में इनको मदीना बुलाया था और उनसे कहा था कि तुम्हारी काबिलियत ऐसी है कि अपनी काबिलियत की बुनियाद पर तुम तरक्की बहुत करोगे। एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा था। बाद में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सईद इब्न आस को गवर्नर बना दिया और उन्होंने बड़े कारनामे अंजाम दिए। तो ये हजरत बहुत परेशान करते थे कि एक मौका ऐसा आया कि एक दिन मजलिस हो रही थी, उसी मजलिस में किसी नौजवान ने कोई बात कह दी और ये इतना जरी हो चुके थे कि हजरत सईद के सामने उस नौजवान को इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। हजरत सईद ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा इनके बारे में, और हजरत उस्मान गनी ने कहा कि इन तमाम को शाम भेज दिया जाए अमीर मुआविया के पास। वहां गए और वहां भी जाकर के इन हजरात ने साजिशें करनी शुरू की, शरारतें करनी शुरू की और बहुत परेशान करते थे। तो हजरत अमीर मुआविया ने इनसे गुफ्तगू किया, इनसे बात किया, और तो ये बगावत इनमें जो झलक दिखी, तो हजरत अमीर मुआविया ने हजरत उस्मान गनी को जो खत लिखा वो ये था कि अमीरुल मोमिनीन, आपने मेरी तरफ इन लोगों को भेजा है, जिसमें ऊपर के थे, ये नीचे के ये दो नहीं, ऊपर के 4 और मजीद 2 थे। आपने इन लोगों को मेरी तरफ भेजा है जो शैतान की जबान से गुफ्तगू करते हैं और शैतान ही से रहनुमाई हासिल करते हैं। ये लोगों के पास आके दावा करते हैं कि कुरान की तालीम पेश कर रहे हैं। इस तरह ये मुसलमानों को गलतफहमी में मुब्तला करते हैं, क्योंकि हर शख्स इनका असल मकसद नहीं समझ सकता। इनका मकसद तफरका और इंतशार फैलाना है और ये फितना फसाद फैलाना चाहते हैं। इस्लाम उन्हें गना गुजरता है और इससे ये बेजार हैं, बल्कि शैतान की गुलामी इनके दिल में सरायत कर चुकी है। इन लोगों ने कूफा में अपने गिर्द बहुत सारे लोगों को खराब कर दिया है। मुझे डर है कि अगर ये अहले शाम के दरमियान रहे तो यहाँ के लोगों को भी अपनी जादू बयानी और फिस्को फजूर से खराब कर देंगे। आप उन्हें लौटा दीजिए ताकि उसी शहर में रहें जहां से इनमें मुनाफिकत फूटी है, जहां से ये आए हुए हैं। और एक मौके पर इन्होंने हजरत अमीर मुआविया ने जब समझाना शुरू किया तो ये सब कहने लगे कि तुम भी उसी फिरके के हो, और हजरत अमीर मुआविया पे हमला कर दिया, दाढ़ी नोच ली उनकी। हजरत अमीर मुआविया ने कहा, यहां जो तुमने काम किया है चुपचाप निकल लो, अगर हमारी लोगों को पता चल गया ना तो जिंदा वापस जा नहीं पाओगे, मैं भी नहीं बचा सकूंगा। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन बागियों को हजरत अब्दुर्रहमान इब्न खालिद के पास भेज दिया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न खालिद को जानते हैं, खालिद इब्न वलीद के बेटे, उनके पास आए और आने के बाद बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। उसके बाद कहा अब उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कि मैं तुम्हें कैसे मुखातब करूं, तुम अरब हो या अजम हो मुझे नहीं मालूम। हाँ, मुझसे इस तरह बात मत करना जिस तरह से तुम मुआविया से करते थे। मैं खालिद का बेटा हूं और वो शख्स हैं कि जमाना उन्हें आजमा चुका है। मैं मुर्तदीन की कमर तोड़ने वाले का बेटा हूं। खुदा की कसम, ए कमीने सासा, ये जुमला उनका है, ए कमीने सासा, अगर मुझे मालूम हुआ कि मेरे किसी साथी ने तुम्हारी नाक तोड़ दी है, फिर तुम्हारा खून चूस लिया है, तो मैं इसे कुछ नहीं करने वाला। और अब्दुर्रहमान ने सख्ती के साथ इनके साथ मामला किया, तो ये लोग वहां पर दबे रहे और उन्होंने वहां पर कोई सरकशी अख्तियार नहीं की। इस तरह से इनका मामला था। ये अब्दुल्ला इब्न सबा जो था ये यहूदियों में से था और ये यमनी हिमयरी था।
मिस्र के इलाके में फला फूला ये, और इसने वही काम किया जो काम सेंट पॉल ने किया था। इसकी तफसीलात हवालों के साथ आना जरूरी है, और खास तौर पर तमाम मुसन्निफीन के हवालों के साथ, जिसमें शिया मुसन्निफीन भी हो। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में इसके बारे में बात आएगी। इसी ने यह बात कही थी कि हजरत अली के बारे में कि अली उनके अंदर खुदा हुलूल कर गया है और मैं नबी हूं। यहीं से बात फूटी थी, और इसने भी बगावत में बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। और मोहम्मद इब्न अबी बकर के बारे में भी बात आई कि उन्होंने मिस्र जाकर के हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की अकरबा परवरी का इल्जाम लगा करके बागियों का साथ दिया था, और समझाने पर, गवर्नर के समझाने पर यहां तक नहीं माने, बल्कि जब लीबिया को फतह करने के लिए समंदरी बहरी बेड़ा गया और अरबों का पहला यह मौका था और बड़ा डरा हुआ मामला था कि कुछ भी हो सकता है, समुद्र की लहरों से भी डर था और दुश्मन पहले से तरबियत याफ्ता था, उससे भी डर था। ये मिलजुल करके हमला करते थे, लेकिन ये साहब जो हैं हर फौजी के पास पहुंच करके कहते थे, कहां जा रहे हो तुम? भाई जिहाद करने जा रहे हैं। भाई जिहाद करना है तो मदीने चलो, वहां ज्यादा जरूरत है। इस तरह से बहकाते थे। इससे भी बड़ा मामला खराब हुआ। मरवान इब्न हकम का एक बड़ा मशकूक किरदार सामने आया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु पर जो वाकई हमला हुआ, उसकी वजह एक थी, जब ये बागी 2000 या 3000 की फौज के साथ मदीने का 40 दिन का मुहासरा कर लिया था, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु किसी तरह से किसी मुसलमान का खून बहाना नहीं चाहते थे। उन्होंने बड़े सहाबा कराम को बुलाया, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, जुबैर इब्न अव्वाम, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत तलहा, जुबैर, अली, ये लोग तो मौजूद ही थे। बाज बागी ये चाहते थे कि खानदानी असबियत को उभारा जाए, और एक कबीला कहे कि तलहा को खलीफा बनाया जाए, एक कहे कि जुबैर को खलीफा बनाया जाए, एक कहे कि अली को खलीफा बनाया जाए। मगर ये बड़े सहाबा कराम थे, इन्होंने नकार दिया, इनकार कर दिया। तो जब मुहासरा हुआ तो मुहासरे में हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन सहाबा कराम को बुलाया और मशवरा किया, और हजरत अली से कहा कि इनको समझाओ, इनके जो मुतालबात हैं उन मुतालबात को हम सामने रखेंगे, उसको हम कबूल करने की कोशिश करेंगे। जिसमें बाज गवर्नरों की तब्दीली का मामला था कि जो वलीद इब्न उक़बा का मामला था, एक गवर्नर थे ये, फिर सईद इब्न आस इनका मामला था, इनके गवर्नरी से हटाने का मामला था, और इस तरह के कुछ मामलात थे। तो खास तौर पर सईद इब्न आस मिस्र का मामला लेके ये लोग पहुंचे थे, और मिस्र से ही बड़ी तादाद ये आई थी। बात हो गई, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने समझाया, और समझाने के बाद ये लोग वापस चले गए, और मदीने में भी सुकून हो गया कि चलो अब मौका मिल गया है, मामलात को संभाल लिया जाएगा, और फिर से इस्लाम जिस तरह से फल रहा था, फूल रहा था, आगे बढ़ेगा। ये जगह मिस्र जाते हुए एक जगह इन्होंने पड़ाव किया, तो एक शख्स को पकड़ करके लाया गया इन लोगों के पास, जो बड़ी तेजी के साथ छुपता छुपा था, भागा चला जा रहा था मिस्र की तरफ। जब पकड़ के लाया गया तो पूछा, सख्ती की गई, तो उसने बताया कि मैं मिस्र की तरफ जा रहा हूं, खलीफा ने मुझे भेजा है। तो इन लोगों ने समझा कि खलीफा ने इन हजरात के बारे में खत लिखा होगा कि ताकि हजरात वहां पहुंचे तो इनसे कोई कार्रवाई न की जाए, ताकि बाद में मामला हल कर लिया जाए। उन्होंने खत दिखाने के लिए कहा, इसने आनाकानी की, और जबरदस्ती जब खत पेश किया गया तो उसमें खलीफा की मुहर के साथ यह लिखा हुआ था कि जब ये तमाम के तमाम मिस्र पहुंचे तो सबको कत्ल कर देना। अब इसी पर भड़क करके धोखा फितना फितना करते हुए मदीने में जो दाखिल हुए हैं, तो मस्जिद नबवी की भी हुर्मत को पामाल कर दिया। उसी के बाद फिर मुहासरा शुरू हो गया, और लाख समझाने के बावजूद ये समझ में नहीं बात आई। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया था, तो उस्मान ने मना फरमाया कि मैंने नहीं लिखा, मैंने ये मुहर नहीं लगाई। अब यहां पर एक किरदार सामने आता है मरवान इब्न हकम का। मरवान सहाबी तो था नहीं है, हकम ये सहाबी थे, लेकिन इनका भी किरदार मशकूक था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इनको भी जिलावतन किया था, शहर से बाहर भेजा था, मगर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की सिफारिश पर ये वापस भी आ गए थे। मगर उस पर इंप्लीमेंटेशन जो है हजरत अबू बकर, हजरत उमर के जमाने में नहीं हुआ था, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में हुआ था, वापस ही आए थे। हजरत उस्मान ने मरवान को कोई ओहदा नहीं दिया था, लेकिन चूंकि काबिल था और पढ़ा लिखा था, तो उसको किताबत के काम के लिए उन्होंने रखा था। तो उमूमन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खुतूत जो जाते थे, किताबत उसी की होती थी, राइटिंग उसी की होती थी, और सील और मुहर होती थी। अब यहां पर तारीख में दो तरह की बात आती है। एक तो बात यह आती है कि मरवान ने, इन हजरात ने, ये जो बागी आए थे, एक मुस्बत बात जिन लोगों ने पेश की है वो भी अपने सामने रखनी चाहिए हमें, कि मरवान ने ये देखा था और मदीने का हर शख्स परेशान था कि ये बागी हैं, और एक मरतबा नहीं, हर 10 दिन 15 दिन के बाद किसी न किसी गवर्नर की शिकायत लेकर के पहुंच जाते हैं। ये बागी जो हैं ये खामोश नहीं रहेंगे, लिहाजा सबसे बेहतर ये है कि ये वापस जा रहे हैं तो इनको खत्म करो, फितना ही खत्म हो जाए।
ایک مثبت سوچنے والوں نے یہ سوچا، لیکن یہ بھی بات سامنے آئی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر مبارک تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے نکل کے کنویں میں گر گئی تھی، یہ تاریخ میں بات ہے، اس کے بعد ملی نہیں اور وہ مہر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی، تاریخ تو ہے ہی، اور اس کی بھی وجوہات بہت سارے بیان کیے جاتے ہیں، اور واقعی وہ غائب ہوئی تو ایک طرح سے بہتری رہا تاکہ بعد میں اس کا کچھ غلط استعمال نہ ہوتا، مگر مورخین نے ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ وہ غائب تو ہوئی بعد میں، لیکن پہلے وہ کسی نہ کسی باغی کے ہاتھ میں پڑ گئی، اور اس میں یہ بھی شک ظاہر کیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ مروان نے اس کی نقل تیار کر لی ہو یا مروان کے پاس ہی وہ ہو، بہرحال اسے کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن واقعات میں یہ باتیں آتی ہیں، اور مروان نے اس مہر کا استعمال کیا تھا اور حضرت عثمان غنی کی طرف سے اس نے خط لکھا، اور جب بعض پلس کے لیے اسے بلایا گیا تو وہاں سے نکل کے شام چلا گیا وہ، کیونکہ اس کے کردار میں منفی چیزیں تو تھی ہی کہ بعد میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی کی حرکت کی وجہ سے زخمی ہوئی اور بعد میں ان کا انتقال ہوا، یہ سب جانتے ہیں، آگے تذکرہ اس کا آئے گا۔ تو یہاں پر ایک چیز دیکھی جائے تو یہ اس کا کردار بھی کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے، جیسا کہ ابھی جو چیزیں تھیں اب یہ آگے آتی ہیں، تو یہ جو فتنہ پرداز تھے اس میں سے اصل میں یہ حضرات تھے، اور انہوں نے جو بیس بنایا تھا، بنیاد بنایا تھا، وہ پچھلی جو تمام چیزیں گزری اس کی بنیاد پر بنایا تھا، اور اس میں مروان کا بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ ضرور نظر آتا ہے۔ فتنہ و فساد کی جو جڑیں کہاں کہاں تک پہنچی ہوئی تھی، ایک تو تھا کہ کون کون سے عناصر اس میں شامل تھے، جڑیں کہاں کہاں تک پہنچی تھیں، ایک تو یہود اور منافقین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد کسی کے بارے میں ظاہری طور پر منع فرما دیا گیا تھا کہ منافق کا لیبل لگایا جائے، لیکن ان کی اولادیں تو موجود تھی نا، جب حضور کے زمانے میں ایمان مضبوط نہیں تھا تو ان کے بعد کیسے مضبوط رہ سکتا ہے؟ جب حضور کے زمانے میں لشکر کا ساتھ چھوڑ کر کے وہ واپس آ سکتے تھے، حضور کے زمانے میں ایک معاملے کو لے کر لیخرجن الاعز منکل اذل منکل اعز کا جملہ استعمال کر سکتے تھے کہ قرآن نے اس کو کوٹ کیا کہ مدینہ جانے کے بعد بتا دیں گے کون ذلیل ہے اور کون عزت والا ہے، تو ان کی اولادیں جڑوں میں موجود تھیں اور ان کی ساز باز پہلے سے ہی یہود کے ساتھ تھی، پہلے سے، حالانکہ عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہو چکا تھا، مر چکا تھا، مگر جو اور اس کے ساتھی تھے، ہمنوا تھے، اس میں سے ایک تعداد موجود تھی جو یہود کے ساتھ پہلے بھی ساز باز کرتی تھی، اور یہ جڑیں مدینے کے اندر تک مضبوط تھی۔ غیر مسلم عورتوں کی اولادوں نے بھی بڑا کام کیا اس میں، اسلامی فوجیں پہنچی وہاں، اور وہاں پر غیر مسلم عورتوں کے کوئی مسلمان کر کے شادیاں کی گئی یا ان کو باندیاں بنائی گئی، ابھی وہ قوانین پوری طرح سے لاگو نہیں ہوئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مقامات پر اس سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا، یہاں تک کہ حضرت خالد ابن ولید پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور حضرت عمرو ابن عاص کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کی گورنری سے انہی بنیادوں پر ہٹا دیا تھا کہ ذمیوں کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا تھا، اور ان غیر مسلم عورتوں کے ساتھ معاملہ باندیاں بنانے کا جو کیا جا رہا تھا، خلافت راشدہ اس سے مطمئن نہیں تھی، اور اس بنیاد پر کارروائیاں بھی کی گئی تھی، لیکن عمومی حالات تبدیل نہیں کیے جا سکتے تھے کیونکہ یہ بہت پرانی رسم چلی آ رہی تھی، اس بنیاد پر بغاوت ہو سکتی تھی۔ تو یہ جو غیر مسلم عورتوں کی جو اولادیں تھیں، ان اولادوں نے بھی اپنی ماں کی طرف کے اثرات لیتے ہوئے اپنے اندر انتقامی جذبات چھپائے ہوئے تھے، موقع ملنے پر یہ بھی ابھر کر کے باغیوں کا ساتھ دینے والے بن گئے۔ مجوس اور ایرانی قوم، جیسا کہ ابھی تذکرہ آیا کہ ہرمزان کی موت اور اس سے جڑے ہوئے معاملات، اور پھر ایران کا پورا یزدگرد کا علاقہ ہی صاف ہو چکا تھا، تو ایک سالہ سال سے صدیوں سے جمی ہوئی حکومت محکوموں کے ذریعے سے صاف ہو جائے تو اتنی جلدی ان کے دلوں کے زنگ چھوٹتے نہیں ہیں، وقت لگا، دلوں کا زنگ چھوٹا تو بہت سارے اچھے کام بھی ان حضرات کی جانب سے ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، لیکن بہت بڑی قوم اسلام میں ابھی اس وقت داخل نہیں ہوئی تھی، ابھی چند سال ہی ہوئے تھے مفتوح ہوئے، تو جڑوں میں یہ بھی موجود تھے۔ ایک اور عمومی اور ہاشمی قوم کی جاہلی رقابت بھی تھی، امیہ اور ہاشم، ان کی جو رقابت تھی، یہ دونوں ایک ہی خاندان کے تھے، قریش کے ہی تھے، ان کی جو رقابت تھی، یہ رقابت اسلام کے آنے کے بعد دب گئی تھی، لیکن ان دونوں خاندانوں کے بہت سارے لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، اور ان کو صحبت نبوی میں رہنے کا زیادہ موقع نہیں ملا تھا۔ یہ رقابت بھی سامنے آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تھے، یعنی اموی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی تھے، یہ رقابت بھی سامنے آئی،
اور عہدے جب تقسیم ہونے لگے تو ان عہدوں کے اندر بعض عمومی عہدوں کو جب ترغیب مل گئی، ان کو زیادہ ان کو بڑھاوا مل گیا، تو یہ رقابت بھی کام آئی اور اس رقابت نے بھی جڑ پھیلائی اور اس کی وجہ سے باغیوں کو اور زیادہ موقع ملا۔ اعتراضات کیا تھے جن اعتراضات کی بنیاد پر اتنی بڑی کارروائی کی گئی؟ اعتراضات اگر بڑے بڑے خانے میں بانٹا جائے، چھوٹے موٹے تو کئی ایک لگائے جاتے ہیں۔ ایک بات یہاں پہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب انسان کسی سے محبت اور الفت رکھتا ہے تو اس کی بہت ساری غلطیاں بھی معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، اس پہ اعتراض نہیں کرتا۔ جب بغض ہو جاتا ہے کسی سے تو اس کی چال بھی ٹیڑھی لگنے لگتی ہے۔ یہی والا معاملہ ہوا تھا، اسی معاملے سے اعتراضات ہوئے تھے، اور ان تمام اعتراضات کو یکجا کیا جائے تو دو اعتراضات ایسے تھے کہ جن کی بنیاد پر یہ باغی مدینہ منور چڑھ آئے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ کبار صحابہ کو معزول کر رہے ہیں حضرت عثمان، اور اہل خاندان کے نااہل افراد کو عہدے دیے جا رہے ہیں۔ اس اعتراض کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ طبری کی روایت آپ پوری پڑھیے، تاریخ طبری میں انہوں نے ڈیٹا پیش کیا ہے، اور اس ڈیٹا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ 40 لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہدے دیے، 40 لوگوں کو، اور ان 40 لوگوں میں سے 6 لوگ اموی تھے، 6 لوگ صرف اموی تھے، جس میں سے عقبہ ابن ولید، یہ بنو امیہ سے متعلق تھے، سول ایڈمنسٹریشن کے ایکسپرٹ تھے، اور آرمینیا انہوں نے ہی فتح کیا تھا، قابلیت ان کی ایسی تھی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں اپائنٹ کیا تھا ان کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپائنٹ کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو صرف ترقی دے کر کے گورنر بنایا تھا۔ دوسرے تھے سعید ابن عاص، جیسا کہ ابھی بات آئی کہ وہ ایک یتیم تھے، حضرت عثمان نے پرورش کی، مگر حضرت عمر نے مدینے ان کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ تمہاری جیسی قابلیت ہے، اپنی قابلیت کی بنیاد پر تم عہدہ حاصل کرو گے، تم ترقی کرو گے۔ اس ترغیب کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر سے حضرت عمرو ابن عاص کو ہٹایا۔ حضرت عمرو ابن عاص ایک موقر صحابہ میں تھے، فاتح مصر میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے قانونی طور پر ذمیوں کے ساتھ خلافت کے خلاف عمل کرتے ہوئے جو سلوک کیا تھا، اس بنیاد پر یہی مصر کے باغی انہوں نے واویلا مچایا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کیا، وہ بات سچ ثابت ہوئی تو ان کو معزول کیا۔ معزول کرنے کی جو بات آتی ہے تو معزول کرنے میں سعد ابن ابی وقاص کو حضرت عمر نے معزول کیا، حضرت خالد ابن ولید جیسے سپہ سالار اور جنرل کمانڈر کو معزول کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بھی دیکھے تو اسی معزولی کے ایاز ابن غنم کو تو باقاعدہ بکریاں چرانے میں لگا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مگر اس پر کسی نے جرأت نہیں کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو، جس کے تہ میں دیکھا جائے تو یہ ایسے نوجوان تھے جن کو عہدہ نہیں ملا، اور انہوں نے کہا دیکھو یہ بھی تو یتیم تھا، یہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ پرورش پایا، اس کو اٹھا کے بھیج دیا کیونکہ ہم خاندان کے تھے اور ہم نئے خاندان کا نہیں تھا۔ یہ بات لوگوں کے دلوں میں جڑ پکڑ گئی۔ ایک اور چیز اعتراض کیا گیا کہ بعض صحابہ کرام کی توہین کیا، جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو مدینے سے باہر کر دیا، اور اس کی تاریخی حقیقت کیا ہے وہ اس کے الٹا ہے۔ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان زاہد صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا تھا جو مال و دولت کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اس کو ایک سب میں قاتل کی طرح سمجھتے تھے کہ یہ دولت کا بڑھاوا ہوگا تو پھر مسلمان اپنے اصل سے ہٹ جائیں گے، اور بہت زیادہ اس کے بارے میں شدت بھی کرتے تھے۔ شام اور دوسرے شہروں میں انہوں نے نوجوانوں کو باقاعدہ مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ اتنی شاندار کپڑے کیوں پہنتے ہو تم لوگ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی شکایت پر ان کو بلا لیا، مدینہ بلا لیا کہ آپ آئیے میرے پاس رہیے، میں آپ کی کفالت کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم اور تمہاری دولت تمہیں مبارک، اور کہہ کر کے گوشہ نشین ہو گئے، اور ایک بادیے میں جا کر کے انہوں نے خود قیام کیا تھا۔ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ بھی کردار نہیں تھا۔ اور تیسرے عبداللہ ابن سرح تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی تھے، یعنی ان 40 لوگوں میں سے جو 6 اموی تھے اس میں سے تیسرے عبداللہ ابن سرح تھے، اور لیبیا انہوں نے فتح کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں مصر کے جنوبی حصے کا گورنر حضرت عمر نے ان کو بنایا تھا۔ بعد میں ترقی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ اسی طرح سے حضرت امیر معاویہ اسی خاندان سے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے شام کا گورنر بنایا اور پوری حیات ان سے مطمئن رہے، اور شام کی حفاظت اور سرحدوں کی حفاظت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے ہی ذریعے ہوئی، یہاں تک کہ کوفہ، بصرہ اور فسطاط یعنی مصر کے علاقوں سے بغاوتیں اٹھی، مگر شام میں ان کو جمنے کا موقع نہیں مل سکا، حضرت عمر کے اپائنٹ کیے ہوئے تھے۔ اور جہاں تک رہ گیا مروان کا معاملہ، تو مروان کو انہوں نے اپنے ذاتی پیسے سے اپنا کاتب رکھا تھا، اور خلافت سے کوئی بھی چیز آپ نے استعمال نہیں کیا تھا۔ اور جو اعتراضات تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ بیت المال کا پیسہ وہ استعمال کرتے ہیں، تاریخ کے تہوں میں جائیں اور مؤخر مورخین کی تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ بیت المال کی دولت سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی دولت تھی۔ اور حضرت عثمان نے اس کا اظہار بھی کیا کہ مجھ پر یہ اعتراضات تم کرتے ہو، جس وقت مجھے دولت کی خواہش تھی، میں کمانا چاہتا تھا، میں اور حاصل کرنا چاہتا تھا، اس خواہش کے دور میں میں نے اسلام اور مسلمانوں کی یوں خدمت کی، آج تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میں اپنی طرف سے اگر دے رہا ہوں تو بیت المال پر کیوں اعتراضات کیے جاتے ہیں، بیت المال پر کیوں الزام لگایا جاتا ہے؟ اگر میں نے کبھی قرض کے طور پر لیا بھی ہے تو بیت المال کے جو ذمہ داران ہیں ان سے پوچھ لیا جائے کہ وہ کیا ہے، قرض کے طور پر لیا گیا ہے یا یوں ہی لیا گیا ہے۔ کوئی اعتراض، کہیں کا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو دوسروں کے گھروں پر قبضہ دلا دیا، اس کی ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ کہ جب یمن کا علاقہ جب فتح ہوا تو یمن کے بہت سارے لوگ مدینہ آ گئے، یمن کے پورے علاقے جب فتح ہوئے تو یمن کے لوگ بہت سارے مدینہ آنے لگے۔ اب مدینہ کی ایک حد تھی، اب وہاں پر جو زمینیں تھیں وہ زمینیں یا تو کسی کی خاندانی اپنی زمینیں تھیں یا تو سرکاری زمینیں تھیں۔ اب اس جگہ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آپشن پیش کیا تھا کہ آپ جو مدینے آ رہے ہیں اس میں آپ نے اعلان کیا تو ان کے خاندان کے کچھ لوگوں نے اپنا گھر یہاں دیا اور اس کے بدلے میں وہاں پر گھر لے لیا، یہ تبادلے کا کام کیا تھا۔ تو دینے والا معاملہ باغیوں نے نہیں اٹھایا، لینے والا معاملہ باغیوں نے اٹھا دیا۔ ایک اعتراض اور بھی ہوا کہ ایک جگہ سے مال غنیمت آیا تو پورا کا پورا مروان کو دے دیا، دینا لوگوں کو نظر آ گیا اور مروان نے اس کو 5 لاکھ دینار میں جو خریدا تھا وہ نظر نہیں آیا۔ اصل میں کہا جائے تو جو بیس اور جو بنیادیں تھیں، جو غلط فہمیاں تھیں اور جو اعتراضات تھے، ان کو ایک جگہ جمع کر کے اور اس کو پروپیگنڈے کے طور پر جب پیش کیا گیا، آہستہ آہستہ یہ چیزیں اسی جڑ پکڑنے لگی۔ کسی جڑ نے مدینے اور اس کے اطراف کا گھیراؤ کیا، اور مدینے اور اطراف میں صحابہ کرام کی ایک تو بڑی جماعت بھی نہیں تھی، دوسرے کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی مسلمانوں پر حملہ کرنا یا تلوار اٹھانا یا ان کا خون بہانا ہرگز پسند نہیں کیا۔ اور جو لوگ موجود تھے صحابہ کرام، اب جو مطمئن ہو چکے تھے کہ معاملے کا تصفیہ ہو چکا ہے، یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ واپس جا رہے ہیں، اطمینان سے اپنے اپنے کام میں لگ گئے کہ اچانک اس خط کی وجہ سے وہ باغی دوبارہ واپس آئے، اور اتنی شدت کے بعد آئے کہ 2-3 دنوں کے اندر انہوں نے لوگ سمجھتے کہ حملہ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر لیا اور ایک طرح سے مدینے پر قبضہ کر لیا۔ یہیں تک بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی رکتی ہے، یہیں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے، اس کے واقعات اور حالات کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ بات آئے گی۔ لیکن ایک بات یہاں سے صاف ہو جاتی ہے کہ کیا بنیادیں تھیں جن بنیادوں کی وجہ سے انتشار ایسا پھیلا، اور بخاری کی روایت کے مفہوم کے اعتبار سے کہ اس فتنے میں تلوار نیام سے جو نکلے گی وہ تا قیامت ننگی ہی رہے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جو فتنہ اٹھا اور اس فتنے کے بعد بہت دنوں تک عالم اسلام ایک انتشار میں رہا۔ اگر موقر صحابہ کرام کی پوری جماعت اسلام کی حفاظت کے لیے تعلیم و تربیت کے واسطے اطراف میں نہ پھیل گئی ہوتی تو اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ختم ہو چکا ہوتا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ایک جھلک تھی۔ تفصیلی طور پر اس کا مطالعہ 2 طریقے سے کیا جا سکتا ہے، ایک تو سمپل یعنی سادہ مطالعہ کرنا ہے تو سیر الصحابہ میں سلسلے وار واقعات کو بیان کر دیا گیا ہے۔